بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ولی اللہ کی مقبولیت کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ محترم ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا کہ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا، میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست اور عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کو جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو۔ میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ اور میرے ساتھ نہ چلو اور جس راستے سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر ہے کہ تم کو زیادہ راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستے بھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں نے مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا کہاں؟ ہاں۔ پھر میں نے تنزن کہا کہ حج کی سند بھی ملی تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اے زید پھر آ گیا اور پھر سلام کے بعد ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، جس میں زید کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید، بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گر گڑا کر زارو قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک، تو دو جہاں کیا غریب گنہگار کا حج بھی قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں سے جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، اس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر، اس شخص کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہا تھا تو انتہائی ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں سفر میں کہیں گیا، میرے پیچھے زید کا انتقال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تدفین میں شامل نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا تو اسی طرح بامہر بند تھا۔
जब मैंने संदूक खोला तो उसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गम और अलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। मैं सारों कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह के सजी हुई जन्नत में जैद सर पर एक ताज रखे हुए बर्क लिबास में तख्त जौहर पर जलवा फरोज है और उसके चारों तरफ हूरों के जुम गठे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, ऐ आका इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, वो चिट्ठी तो उन्हें मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो ये है और इसी की बदौलत ये दौलत हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ तरदीद न कीजिए, मैं अपनी मन मानी मुराद को पहुंच गया। मोहतरम नाजरीन, हमें इस वाक़े से ये सबक हासिल होता है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला उसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को भी इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को।